مفتاح بھائی یہ بتائیں مجھے کہ آپ وزیر خزانہ رہے، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس وقت کہ آپ لوگوں کو ٹیکس نیٹ ورک کے اندر لے آئے؟ آپ نے جو ہے فائلر زیادہ بنا دیا، آپ نے کوئی ایسی پالیسیاں بنائیں جس سے ٹیکس فائلر جو ہے وہ بڑھ جائیں، قانون کی اس طرح کی بے توقیری نہ ہو؟ بس آپ بھی تو فائنانس منسٹر رہے تھے نا اس وقت، آپ کیا کر سکے اور جو آج یہ گورنمنٹ نہیں کر پا رہی؟ اگر آپ ہوتے تو آپ کر دیتے۔ جب میں فائنانس منسٹر تھا، شاید عباسی صاحب وزیر اعظم تھے، تو اس بجٹ کے اندر اگر آپ کو یاد ہے تو ہم نے ایک چیز کی تھی کہ تنخواہ دار طبقوں کے اوپر اور تمام بزنس انڈیویجولز کے اوپر ہم نے 3 ٹیکس کیٹیگری کر دی تھی، 5%، 10% اور 15%۔ ٹھیک ہے کہ میکسیمم ٹیکس جو ہم لیں گے وہ 15% لیں گے۔ اس کے بعد ایک جو کانسیپٹ ہوتا ہے نان فائلر کا، ہم نے وہ ختم کرنے کے لیے پہلا قدم بڑا یہ اٹھایا تھا کہ جو بھی شخص نان گاڑی فائلر خریدے یا ہوگا پراپرٹی لے، وہ نہ گاڑی خرید سکے گا نہ پراپرٹی لے سکے گا۔ اگلے سال یہ پلان ہوتا اگر حکومت ہوتی کہ ہم اس کو کہیں گے کہ بھائی ہم آپ کو پاسپورٹ بھی نہیں دیں گے، اور اس کے بعد والے سال میں کوئی کانسیپٹ ہی ختم ہو جانا چاہیے 3 سال کے اندر اندر یا 2 سال کے اندر اندر، کہ نان فائلر کا کانسیپٹ ختم ہو جانا چاہیے کہ ہر فائلر ہو۔ ایک چیز ہم نے اور کہی تھی، ایف بی آر اس پہ بڑا ریزسٹ کر رہا تھا کہ شناختی کارڈ نمبر جو ہے وہ این ٹی این نمبر آپ کا ہو جائے گا، کہ آپ کو این ٹی این نمبر یعنی کہ نیشنل ٹیکس نمبر ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کے پاس شناختی کارڈ نمبر جو ہے وہ آپ کا این ٹی این نمبر ہے۔ وہ انہوں نے کر دیا تھا لیکن بیسیکلی وہ اس طرح نہیں کیا تھا جس طرح ہم چاہ رہے تھے۔ تیسری چیز ہم نے کی تھی کہ ہم نے نادرا سے ڈیٹا لیا تھا، اور نادرا کے ڈیٹا سے ہم نے دیکھا تھا کہ کون ٹپیکل ٹیکس پیئر ہوتا ہے، اور ہم نے اس طرح معلوم کیا تھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں 1.2 ملین 12 لاکھ ایسے لوگ تھے کہ جو ٹیکس پیئر کی طرح لگتے ہیں، یعنی کہ ان کے 2 اکاؤنٹس ہوں گے، 1-2 گاڑیاں ہوں گی، اچھے پوش ایریا میں مکان ہوں گے، لیکن وہ ٹیکس پیئرز نہیں تھے۔ لیکن اس وقت قانون کے اندر ایک قصہ تھا کہ ایف بی آر اور نادرا آپس میں ڈیٹا شیئر نہیں کر سکتے تھے، تو ہم نے سوچا تھا کہ اگر الیکشنز کے بعد ہماری حکومت آتی ہے تو ہم یہ پھر کرتے، اور پھر ہم نے یہ قانون پاس کر دیا تھا بجٹ کے اندر کہ آپ ایف بی آر اور نادرا آپس میں ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ جو صوبوں کی گورنمنٹ کا ہوتا ہے وہ آپ کو ڈیٹا نہیں دیتا، کیونکہ آپ بس نہیں دیتا کسی وجہ سے، تاکہ آپ کو یہ نہ پتہ چلے کہ کس کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں۔ ہمارے پاس مثال کے طور پر صوبے بھی پورا ڈیٹا نہیں دیتے، کیونکہ لیکن مفتاح صاحب ابھی جو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اسکیم گورنمنٹ شروع کر رہی ہے کہ سمز تک بلاک ہو رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ افیکٹو ہوگی؟ اور یہ جو چلے تنخواہ دار طبقے میں بہت ظلم کر کے 40% ٹیکس کر دیا گیا، لیکن کیا یہ کر کے بھی 13,000 ارب اکٹھا کرنا ہے ایف بی آر کا جو ٹارگیٹ اب کی دفعہ، وہ پورا ہو پائے گا؟ لیا آپ نے 13,000 ارب روپیہ تو کامران صاحب مشکل ہی اکٹھا ہو، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 1-2 مہینے سے زیادہ یہ بجٹ نہیں چلے گا۔ اگر یہ بجٹ آپ نے 2 مہینے چلایا تو جیسے شاہد صاحب نے اس دن پریس کانفرنس میں کہا، یا اکانومی چلے گی یا یہ بجٹ چلے گا، دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ آپ اس طرح لوگوں کو نہیں مار ڈال سکتے جو ابھی آپ نے ابھی تو ہم بجٹ پہ ہی کر رہے ہیں، لیکن آپ کو نے بھی آج اخبار میں پڑھ لیا ہوگا کہ حکومت جو ہے وہ 530 ارب روپیہ بجلی کے مد میں بھی قوم سے زیادہ لے گی، اور 7 روپے یونٹ تک بجلی بڑھائی جا رہی ہے۔ یہ تو اینول ری بیسنگ ہے، اس کے بعد پھر ہر مہینے کا فیول ایڈجسٹمنٹ الگ لگے گا۔ تو حکومت اپنی ساری ناکامیاں یا اپنے سارے انیفیشنسیز جو ہے وہ عوام پہ نہیں ڈالے۔ میں جانتا ہوں کہ ساری انیفیشنسی ان کا قصور نہیں ہے، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن پھر بھی آپ کم از کم اخراجات تو کم کر سکتے تھے تاکہ آپ کو اتنے نئے ٹیکس نہیں لگانے پڑتے۔ آپ 10% بھی اخراجات کم کرتے، 3,000 ارب روپیہ بچ جاتا۔ آپ نے 1,500 ارب روپے کا نئے ٹیکس لگایا، آپ کو ضرورت نہیں آتی۔ اس کے بعد 2 اور چیزیں بھی ہیں کہ آپ کو اگر نئے ٹیکس پیئرز لے کر آنے ہیں تو آپ ایک چیز تو بڑی آسان تھی جو میں نے کی تھی اور مجھ سے واپس کروائی گئی تھی، وہ ریٹیلرز کے اوپر فکس ٹیکس تھا۔ فائنانس منسٹر بھی چاہتے تھے، فائنانس منسٹر بھی چاہتی تھی، آپ نے وہ نہیں لگانے دیا۔ آپ نے اس کا بوجھ بھی مینوفیکچررز کے اوپر ڈال دیا، اور مینوفیکچررز عوام کے اوپر ڈال دیں گے کہ 2% کاسٹ لو۔ تو بہت ساری ہم نے بجٹ میں سمجھتا ہوں ایسی چیزیں کری ہیں کہ جو کہ اصلاحات سے دور ہے اور پالیٹکس ایز یوزول کیا ہے۔ بالکل، یہ ابھی جو وفاقی حکومت نے منظور کیا ہے، ماہانہ 1 سے 100 یونٹ تک کا ٹیرف 7.11 روپے اضافے سے 23.59 ہو گیا، 7.11 سے 23.59، جس کا 7.12 تھا وہ 30.07 ہو گیا۔ اگر وہ 101 سے اوپر جائے گا تو یہ تو آبویسلی طوفان ہے۔ لیکن شاہد صاحب، جو نواز شریف صاحب ہیں وہ جو کریڈٹ لیتے ہیں اپنا، وہ کریڈٹ لیتے ہیں وہ جو گورنمنٹ انہوں نے آپ کو دی تھی، جس کا آپ بھی کریڈٹ لیتے ہیں کہ جب آپ پرائم منسٹر بنے، تو وہ یہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ جی میرے دور میں اکانومی بہترین تھی، میرے دور میں پیٹرولیم کی قیمتیں دیکھیں، میرے دور میں ڈالر کو دیکھیں کیسا روکا گیا، اور آپ نے آبویسلی اسی لیگیسی کو آپ آگے لے کے گئے تھے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ جو نون لیگ میں جو نواز شریف صاحب کا گروپ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اگر نواز شریف آج پرائم منسٹر ہوتے تو شاید اکانومی وہیں پہ ریوائیو ہو جاتی، اس طرح ریوائیو ہو جاتی جس طرح جب نواز شریف صاحب 2017 میں پرائم منسٹر تھے، اور جو اکانومی انہوں نے آپ کو دی تھی؟
یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں فرق پڑتا نواز شریف بھی اگر آج پرائم منسٹر ہوتے؟ شاہد خاقان عباسی 10 مہینے کے لیے پرائم منسٹر تھے، ایک حکومت توڑ دی گئی تھی، اس کے بعد اصل مسئلہ الیکشن کی چوری سے ہوا. آپ وہ الیکشن چوری نہ ہوتے ملک کے اندر تو شاید حالات آج کچھ بہتر ہوتے. اس کے بعد آج الیکشن میں جو حالات ہوئے ہیں، یہ الیکشن بھی اگر چوری نہ ہوتے تو شاید حالات کچھ بہتر ہو جاتے. لیکن جہاں پہ سیاسی استحکام نہیں ہوگا وہاں پہ معیشت نہیں بڑھے گی. اس بات کی ہمیں سمجھ نہیں آتی. 70 سال سے ہم یہی کام کر رہے ہیں. پہلے کچھ سپیس ہوتی تھی، ہم یہ غلطیاں کرتے تھے، الیکشن میں گڑبڑ کرتے تھے، معاملہ کچھ چلتا رہتا تھا. اب بالکل آپ آخر میں پہنچ گئے ہیں. اس سال آپ نے دودھ پہ ٹیکس لگا دیا ہے، بچوں کے کھانے پہ لگا دیا، اگلے سال کیا کریں گے؟ آپ کے اخراجات تو کم، کیا آپ نے اخراجات کم کرنے کی کوشش کی ہے؟ مزہ تو یہ آتا کہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں میرے 50 ڈویژن ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے، میں نے 25 ختم کر دی ہیں، آدھی حکومت کر دی ہے. میں پھر کہتا ہوں جو ملازمین کو مت چھیڑیں، ان کا خرچہ بہت کم ہوتا ہے سارے معاملے میں. تو آپ حکومت کو کم کریں، آپ اپنے خرچات کو کم کریں، آپ ٹیکس کی بیس کو بڑھائیں، آپ ریفارمز کریں. نظام چل نہیں رہا، پھر آج صوبوں کو حصہ ڈالنا پڑے گا سارے معاملے میں. یہ ممکن نہیں ہے کہ ملک کا نظام نہ چل رہا اور صوبے جو ہیں وہ پیسے ضائع کر رہے ہوں. یہ جی حصہ ڈالنے سے کیا مراد ہے؟ صوبوں سے حصہ ڈالنے سے کیا مراد ہے؟ جی حصہ ڈالنے سے مراد یہ ہے صوبوں کے اندر بجلی چوری ہو رہی ہے بالکل 700-800 ارب کی. صوبوں کے اندر گیس چوری ہوئی ہے 600-700 ارب کی. یہ وفاقی حکومت یہاں کیا کر لے گی؟ پولیس ان کی ہے، انتظامیہ صوبوں کی ہے، آئینی ذمہ داری بھی ان کی ہے ان دونوں کاموں میں. یہ بوجھ ان کے اوپر ڈالیں، یہ وہاں سے ریکور کریں. یہ تو کامران صاحب آپ کو یہ بوجھ نظر نہیں آ رہا، یہ 2500 ارب کا بوجھ ہے ملک میں جو یہ سرکولر ڈیٹ کی صورت میں مختلف کمپنیوں میں موجود ہے. یہ ابھی تک عوام پہ پاس آن نہیں ہوا. آپ کی ساری کمپنیاں ختم ہو چکی ہیں. تو آج ذرا بیٹھ کر سی سی آئی کی میٹنگ، سی سی آئی اسی لیے ہوتی ہے کہ جب ملک کے حالات بگڑ رہے ہوں، غیر معمولی حالات ہیں ملک میں، اور ہم ملک کو معمول کے مطابق چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، گاڑیاں بھی خرید رہے ہیں. پرسوں آپ نے دیکھا ہوگا جو محتسب ہیں لاہور میں، انہوں نے صرف 76 ارب کے 12 ٹیلی فون خرید لیے. 76 لاکھ کے 12 ٹیلی فون خرید لیے. 76 لاکھ. اب آپ صرف ٹیلی فون دیکھ لیں، حکومت کے پاس سارا ڈیٹا ہے کس نے کتنے پیسے کا فون خریدا ہے. وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس ملک میں ٹیکس پیئر کتنے ہونے چاہیے. لاکھوں ملینز آف ٹیلی فونز ہیں جن کی قیمت 3-3, 4-4, 5 لاکھ روپے ہے. 40,000 سے اوپر کے ٹیلی فون آپ کو کروڑوں میں ملیں گے، لیکن کوئی ٹیکس ادا نہیں کرتا. جب وہ ٹیکس ادا نہیں کریں گے پھر دودھ پہ ٹیکس لگے گا، پھر ہر چیز پہ ٹیکس لگے گا، پھر ہر آدمی کو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، بجلی میں مہنگی کرنی پڑے گی.